الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأزواجه وبناته وذريته وعترته وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد مخلص سنی حنفی مسلمان بھائیوں، تہاڑے اس گاؤں چاکنارے آلہ دے اندر بیان دی مناسبت نال ناچیز دی دوسری حاضری ہے مخلص دوست درویش قاضی اللہ رکھا صاحب دی دعوت دے ہوتے. پچھلی سالانہ محفل دے اندر قبلہ استاد مکرم زیدہ مجدہ آپ دے زیر سایہ ایک منقبت پیش کرن دا ناچیز نو موقع ملیا اور میرے آستے خوش قسمتی اور سعادت مندی ہے. تو اصل بیان خطاب جو ہونا ہے وہ قبلہ جوید صاحب دا ہونا ہے. میں جناب نو خطاب دے انداز وچ نہیں، کیونکہ نہ ناچیز دی سور نہ گور، نہ سور نہ گور، لیکن بحمد تعالی فکر ہے ہور، نہ سول نہ گور، فکر جو ہے وہ ہے ہور. ہور دا معنی ہوتا ہے آزاد، یعنی غیراں کی غلامی تو آزاد سوچ فکر رکھن والا مخلص مومن جڑا ہوندا ہے انہوں سر گر نال نہیں آندی. ناچیز مختصر وقت قبلہ جوید صاحب دے آن تک تواڈے نال مخاطب ہاں میں جناب نو جو مسئلہ سمجھانا ہے مختصر وقت دے اندر، اگرچہ ہر انداز وکھرا سناون والیاں دا ہوندا ہے، ہر خوشبو دی اپنی پھول دی اپنی خوشبو ہوندی. عظمت صحابہ کرام اور اہل بیت احدار رضوان اللہ علیہم اجمعین دے حوالے نال چند گزارشات عرض کراں گا. قبلہ جوید صاحب جدو تشریف لیاون گے انہاں دے آن دے دوران ہی پھر جناب نو آخر تے ایک منقبت اس سے مناسبت نال ایک نمی سناواں گا اللہ تعالیٰ نے چاہیا. تو یہ مسئلہ سمجھنا ہے اساں عظمت صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ تعالیٰ صدقہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، نفس اور شیطان دے فتنے تو دائمی پناہ عطا فرمائے، زندگی کامل اسلام والی اور موت کامل ایمان تے نصیب فرمائے. آج رات 19 محرم الحرام شریف دی ہے بمطابق 1444 ہجری، غالباً 18 یا 19 ہے. تو
اس مسجد کے اندر ناچیز پہلی دفعہ جناب نال مخاطب ہے اور جناب دی صرف توجہ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سانو اہل سنت و جماعت نو او سچا سچا اعلیٰ بالا عقیدہ عطا فرمایا ہے جس نو مختصر لفظ دے اندر سنی آکھیا جاندہ ہے۔ تو پہلے میں چند اشعار دے اندر اس عقیدے دی منظر کشی عرض کر دینا۔ ایک شاعر ہے، اس نے شعراں دے اندر ساڑھے سنی عقیدے دی عکاسی کی تھی، اور بعض دوستان درویشاں نے ممکن و کلام قبلہ استاد صاحب دی زبانی سماعت بھی کیتا ہوئے، تو اس نے لکھیا عقیدہ شعر اصل اس جڑا ہوندہ ہے دلیل نہیں ہوندہ، دلیل شریعت ہوندی ہے۔ شعر ایک ذوق ہوندہ ہے، چونکہ عوام زیادہ سر گر اور چھوٹے چھوٹے لقمیاں دی بڑی طالب ہے کہ فلاں نے کہا جملہ دینا، دو جملہ دے رہا ہوں، جملہ دے رہا ہوں، جملہ دے رہا ہوں۔ وہ جملہ دیندیاں دیندیاں جیڑا جملہ ایمان دا اکٹھا ہویا ہوندہ نا بندہ مومن کول، وہ جملہ دیندیاں دیندیاں جملے نالی وہ ایمان ہی ختم ہو جاندہ ہے۔ لباس زہد سے صورت گری سے کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ ہوندے نا لوگ زہری شکل و شبات اسلام والی رکھ لئی، باطن ویران ہویا۔ کچھ ہوندے باطن اپنی مرضی نال سدھارنا چاہندے کہ جی میں طبیعت انہاں دی چاہندی ہے وہ انج سوارنا چاہندے اور ظاہر بگاڑیا ہوندہ ہے، کئیاں ظاہر بگاڑیا ہوندہ ہے باطن دا دعویٰ کر دیں۔ تو شاعر وہ گل کردہ ہے لباس زہد سے صورت گری سے کچھ نہیں ہوتا، ہونا باطن تو شان ظاہری سے کچھ نہیں ہوتا، ہنر سے مال سے مردانگی سے کچھ نہیں ہوتا، خدا نہ مہربان ہو تو کسی سے کچھ نہیں ہوتا، لباس زہد سے صورت گری سے کچھ نہیں ہوتا، اگر توحید ہی نہ راسخ ہو بندوں کے ذہنوں میں، اگر توحید ہی نہ راسخ ہو بندوں کے ذہنوں میں، خداوند دو جہاں کی بندگی سے کچھ نہیں ہوتا، لباس زہد سے صورت گری سے کچھ نہیں ہوتا، یہ نکتہ سجدہ آدم کے موقع پر ہوا روشن، یہ نکتہ سجدہ آدم کے موقع پر ہوا
روشن تکبر ہو تو علم آگاہی سے کچھ نہیں ہوتا. اگے انہوں شعر آپاں سنیاں نو متوجہ کردہ ہے. جب ان کی پیروی سے دفتر اعمال خالی ہو، جب ان کی پیروی سے دفتر اعمال خالی ہو، خالی دعویٰ ہو نبی سے کچھ نہیں ہوتا. لباس زہد سے صورت گری سے کچھ نہیں ہوتا. اور محبت یہ اپنے موضوع کی گل آ گئی. اور محبت ہی نہ ہو جب تک صحابہ کی جماعت سے، اور محبت ہی نہ ہو جب تک صحابہ کی جماعت سے، غم حسنین سے حب علی سے کچھ نہیں ہوتا. غم حسنین سے حب علی سے کچھ نہیں ہوتا. مقطع خداوند دو جہاں کی مشیت نہ ہو گردانش، خداوند دو جہاں کی مشیت نہ ہو گردانش، پیمبر سے نہیں ہوتا ولی سے کچھ نہیں ہوتا. لباس زہد سے صورت گری سے کچھ نہیں ہوتا. نظرانہ عرض کرن تو بعد سنی عقیدے دی عکاسی دے اشعار دانش شاعر نے لکھے نا، اور تسا سمجھدار لوگ ہو ماشاءاللہ سمجھ چکے ہو سو کہ اللہ تعالیٰ دے پیارے راج دلارے ہدایت دے ستارے وہ جو بھی کردے رب دے اذن تے امر نال کردے ہیں. یہ ساڑا عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے. قل اللہم مالک الملک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے. بالکل بات حق ہے کہ آگے جو لفظ ہیں وہ ہمارا عقیدہ ہے، اس پہ بھی ہمارا ایمان اور یقین کامل ہے. آگے جو الفاظ ہیں تو تل ملک، جسے چاہے ملک عطا کر دیتا ہے، جس سے چاہے چھین لیتا ہے. تو معلوم ہوا رب ملک عطا کرتا ہے اور خود مالک الملک ہے. اردو سمجھ امدی نے مرگا ڈھلے ہو کے پنجابی ہو جاوے کیویں آئے پنجابی ٹھیک ہے. ہاں پنجابی پانچ آب یعنی 5 دریا پانی کٹھے ہو گئے تو مڑ پنجاب بنتا ہے. یہ پنجاب جڑا نا 5 آب کٹھے ہوئے نے تے 5 آب بنیا ہے. تے ہن یہ آب جڑا ہوندا نا آب اینو جدوں تک حق دی تاب نہ آوے اس وقت تک کہ پانی مڑ ہضم نہیں ہوندا. جدوں اینو تاب حقیقت دی لگ جاندی ہے نا
مڑ یہ پانی اس طرح اثر کرتا ہے کہ دنیا دا ہر فتنہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس حق تے قائم راندیا ہویا وہ حسینیت زندہ کر دیتے ہیں۔ اور یہی پیغام ہے اس محرم الحرام دا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجلسوا عند کل عالم، ہر عالم کے پاس مت بیٹھو۔ احیاء العلوم شریف دے اندر یہ پہلی جلد دے اندر حدیث پاک ہے، امام غزالی علیہ رحمہ نے نقل فرمائی ہے۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ دا تعارف تساں دوست سنویا ہوا جان دے ہو کہ جنہ دی روح نو بطور فخر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج والی رات موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے سامنے پیش فرمایا۔ وہ امام غزالی حدیث پاک نقل کر دینے لا تجلسوا عند کل عالم، ہر عالم کے پاس مت بیٹھو، ہاں ایسے علماء کی صحبت اختیار کرو جو تمہیں 5 چیزوں سے ہٹا کر 5 چیزوں پہ لگا دے، ایسے علماء کی صحبت اختیار کرو۔ پہلی گل کیڑی لکھی امام غزالی علیہ رحمہ نے حدیث پاک دے حوالے نال من الشک الی الیقین، ایسے علماء دی صحبت اختیار کرو کہ جیڑے تہاڈے ذہناں چ شک ہے نے اور ڈاواں ڈول ہے تہاڈا نظریہ، ایسے علماء دی صحبت اختیار کرو کہ انہاں دی گل سندیاں ہویا تہاڈا شک ختم ہو کے یقین وچ بدل جاوے۔ تو ڈاواں ڈول ہونا یہ خالی ڈھول ہوندا ہے، تو شک ختم کر دے وے۔ اج ویکھو نا ساڈے نظریے آخرت دے بارے کیویں ڈاواں ڈول ہیں، آخرت دے بارے، حالانکہ آخرت بنیادی عقیدہ ہے دین اسلام دے عقائد دے وچوں۔ اساں جھٹکے بندے ہیں، جھٹکے ماحول معاشرے چ رہن والے، آپاں پولا جہا مڑ کہہ چھڈنے ہاں مولوی صاحب اے جہان میٹھا اگلا کہیں ڈٹھا آکھ لینا ہے نا۔ ہن اساں سونے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تے زبان مبارک تو کچے پائے گا ہے نا بھئی سونے ہر آخرت دے بارے بیان فرمایا کہ مومن اجے ڈاواں ڈول ہے، لہذا اس جملے تو بھی بندے نو پرہیز کرنا چاہیے۔ آخرت حق ہے، یقینی ہے، اور اے جہان جیڑا ہے جہان فانی ہے۔ عرض کرن دا مقصد ہے پہلی گالے شک کلو یقین لے لے آوے، دوسری گالے کہ دنیا دی حرص کڑ کے زہد لے لے آوے، یعنی زہد ترک دنیا۔ ترک دنیا دا مقصد یہ نہیں ہوتا بھی دنیا نو بالکل چھڈ دیو یا دنیا دے وچوں نکل جاؤ، یہ دنیا چھڈن دا مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد ہوتا کہ دنیا تیرے بیٹا ادھر نہیں ادھر دنیا دا ترک دنیا دا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تیرے دل وچ دنیا نہ رہے، تیرے دل وچ دنیا نہ رہے۔ بزرگ مثال فرماندے نا کہ پرانے دور دے سلاطین اسلام سن، سبحان اللہ، وہ بادشاہ مسلمان عادل بادشاہ سی تے بڑا دین نال لگاؤ سی اسلا، اس نے اپنے بیٹے نو دین پڑھایا۔ بادشاہ نے گل اس ذہن چ رکھنی بھی دنیا دل چ نہ ہووے، انہیں دین پڑھایا۔ بادشاہ سیانا سی، انہیں فرمایا بادشاہ نے اپنے وزران ہو بھی شہزادہ دین تے پڑھ گیا، انہوں ہن رب دے فقیراں کول بھی لے جاؤ تاکہ اس دی کچھ روحانی تربیت بھی ہو جاوے۔ وہ ہن لے کے گئے وزراء اللہ دے کامل بندے کول، اللہ تعالیٰ دے کامل بندے کول جدو گئے، اللہ تعالیٰ دے کامل بندے دے تے اتھے آستانے تے دنیا دا ٹیپ ہی ٹیپ ریل پیڑ ساری دنیا دی نظر آوے۔ ہن شہزادے تا یہ سمجھا پڑے آپ جتھے دنیا ہے اتھے فقیری کا ہی نہیں، کہ مینوں اتھے لائے آندہ ہی نہیں اصلاح آستے، اتھے تا ہے ہی ساری دنیا۔ ہن رب دے فقیر کو جدو وہ گئے تھے عرض کی تھی جی بادشاہ نے اے بیٹا بھیجا ہے کوئی تربیت آستے۔ اس وقت رب دے فقیر نے فرمایا کہ اساں بھائییں دا امتحان کر ساں ہیں، امتحان ایچے ٹھیک ثابت رہ گیا تے والے دی تربیت کر سو۔ سلسلہ بنیا ماشاءاللہ، ماشاءاللہ قبلہ قاری صاحب امام مسجد آزا نے
ہاں تشریف لاؤ قبلہ ہی تھے آ جاؤ. تو عرض کرن دا بیٹا تھلے بیٹھ بس آرام نہ بیٹھ جاتا. تو جدو بادشاہ نے بھیجیا شہزادے نو رب دے فقیر کول اوتھے دنیا نظر آئی. اور جدو دنیا نظر آئی نا تو شہزادے آگے بھی ایسا تو ویک پڑے آپ فقیران کو دنیا دا کام کیے تھے تو دنیا ہی دنیا ہے. تو رب دے فقیر فرمایا بھی پہلے شہزادے دا امتحان کر سوں والی تھا تربیت ہستے رکھ سوں. امتحان ہستے بزرگاں نے فرمایا کہ ایک پیالہ دودھ دا بھر کے لے آؤ. درویشاں نو فرمایا درویشاں دودھ دا پیالہ بھر کے لے آندہ نکو لاکھ کا شہزادے دی تلی تے تھما دیتا. تے درویشاں نو فرمایا بھی تلواراں نیام میں چکڑ لو تے اندھی گردن تے سونت لو تلواراں اور انہوں پورے بازار دا چکر کڑوا کے لے آؤ. اگر ایک قطرہ دودھ دا بھی تھلے گرن دے تے اندھا سر اتار دے. ان شہزادے دی تلی دے اتے دودھ دا بھریا پیالہ تے تلواراں گردن تے جھکیاں. شہزادہ جا رہا ہے بازار دا چکر کڑے ہے. شہزادے دی ان نظر دا پیالے تے ہے ادھروں تلوار اور گردن دے درمیان پیالے تے نظر ماڑا غفلت ہوئی اور دودھ چھل گیا نہیں تے سار اتریا نہیں. جدو یہ منظر بن گیا شہزادہ پورے بازار دا چکر کھڑ کے آیا دودھ تھلے کوئی نہ گرن دیتا. تے جدو واپس آیا فقیر دی بارگاہ ہے تو درویش نے فرمایا شہزادے بازار دا چکر کڑیا ہی آ اوتھے کتنیاں دکانہ سنارے دی ہاں کتنیاں دکانہ پرچون دی ہاں تھوک دی ہاں. شہزادے عرض کیتی حضور مینوں کوئی سو رہا ہی بھی بازار ہی دکانہ بھی ہیں میری تو ساری توجہ دے نظر ہی ایسے پیالے دے ہائی مینوں پتہ ہی کوئی نہیں بھی ہوتے کو دکان ہے بھی کہ نہیں. حالانکہ سب کچھ بازار سجیا ہوئے ہیں بازار ہر چیز موجود ہے لیکن جدوں سامنے موت سر تے تانی کھڑی نظر آئیے تو دنیا ہوں دی نظرہ نہیں رہی ہے. اس لئے فقیر فرمائے ہاں بھئی ساڑھے کول رہ مائیں. تو عرض کرن دا مقصد ہے دل چ دنیا دا آنا یہ بربادی ہے. موٹھے چ دنیا دا رہنا یہ ضروریات زندگی ہے. موٹھے چ دنیا روے فائدہ مند ہے نفع بخش ہے جیس طریقے نال اور دل دے وچ دنیا آ جاوے تو موڑ بیڑا غرق ہو جاندہ ہے. اور جی میں بیڑے دے تھلے پانی روے تو بیڑا کنارے لگ جاندہ ہے تو جی پانی بیڑے دے وچ آ جاوے تو بیڑا غرق ہو جاندہ ہے. جدو دنیا دل آئی نہیں تو بیڑا غرق ہویا ہے نہیں. تو زہد ترک دنیا تو ہٹا کے زہد اللہ لاوے یہ دوسری نشانی حق دے علماء دیئے. اور تیسری آپ نے فرمایا حدیث پاک دے حوالے نال امام غزالی علیہ رحمہ نے کہ تیسری یہ ہے کہ تکبر اللہ ہٹا کے عاجزی اللہ لے آوے. تکبر اللہ ہٹا کے عاجزی پیدا کرے عاجزی اللہ لے آوے. تو چوتھی فرمائی نصیحت کرے یعنی 4-5 گلہ امام غزالی علیہ رحمہ نے حق دے علماء دیاں بیان فرمائیاں. تو عرض کرن دا مقصد ہے سنگیو میں آیا مبارکہ جڑی تلاوت کیتی ہے نا میں اس تے چند گلہ کراں اور ممکن ہے کہ قبلہ جوید صاحب تشریف لیا چکے نے تو میں زیادہ حائل جناب نہیں ہوں گا جماعت دے درمیان ہے لیکن میں جڑی آیا مبارکہ تلاوت کیتی ہے اس کا تھوڑا جا پس منظر اور عظمت صحابہ اور آل بیت پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین دے حوالے نال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ ہے. یہ سورت احزاب ہے 22 پارہ ہے آیت نمبر 43 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ ہے وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَةٌ وہی ہے جو درود بھیجتا ہے. اب توجہ بھئی میری طرف رکھو توجہ مقصد توجہ ہوندی سونا توجہ ہٹ جاوے نا ڈرائیور دی توجہ ہٹ جاوے کیوں ہٹ دیئے کیونکہ شاہ سامنے نفسانی بندے ہویا سے آپا سارے نفس دے مریض ہیں اسا جتھے بھی بیٹھے ہو بھی ہے ساڑی توجہ کیوں ہٹ دیئے کیونکہ ساڑے دلاں چ دنیا آباد ہے. دنیا دا اگر کوئی کام کرن والا بندہ آوے ماسا مجالے ساڑی آنکھ بھی جھمک جاوے
کیونکہ وہ سارے نفس کا فائدہ ہے. ہوں جویں جویں نفس نو آپ تکڑا کر رہے ہیں اویں اویں روح مردہ ہوندی جاندی ہے. تے روح جدوں مردہ ہو جاوے تے مردہ لا علاج ہوندا ہے. مردہ لا علاج ہوندا ہے. ایک او مردہ ہے جن دے جسم وچوں جان نکل گئی، انہوں غسل دے کے کفن دے کے تے قبر داخل چا کیتا. ایک او مردہ ہے، ایک او مردہ ہے جیڑا جیوندا تا ہے، سا لیندا ہے، پر اون دی سوچ مر جاتی ہے، فکر مر جاتی ہے. تاں کر کے اس مردہ قوم نو اقبال جگاندیاں جگاندیاں دنیا تو ٹر گیا. اور اقبال فرمایا میری نوا میں نہیں ہے ادائے معبودی، میری نوا میں نہیں ہے ادائے معبودی، کہ بانگ سورے سرافیل دل نواز نہیں. ماشاءاللہ پڑھی لکھی قوم ہے. مطلب دا شیر دا کی ہے؟ اقبال فرماندے ہیں کہ جڑے میرے شیر ہیں نا انہاں چ محبوباں والی نرمی تے لچک نہیں ہے. یعنی یہ بڑے کوڑے شیر ہیں. اقبال فرماندا ہے انہاں چ مٹھاس نہیں ہے، یہ بڑے کوڑے تے سخت ہیں میرے شیر. جڑا میرا کلام ہے وہ اقبال کیوں سخت ہے؟ وہ فرماندہ نہیں ہنستے کہ قوم ہو گئی ہے مردہ، تے اسرافیل بانگے سورے سرافیل دل نواز نہیں. آپ استعارن بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام دا حکم دیتا بے سور لے کے بہ جا، جدو امر ہو بے سورج بھوک مارنی ہے تے ساری قصہ بھوک جانا ہے. کلو من علیہ فان و یبکا وجہ کا رب کے ذوالجلال والے کرام، ہر شے فنا ہو جانی. پہلی دفعہ جدو سور پھونکیا جائے گا ساریاں جانا وہ خوفناک آواز سن کے نا جسمہ تو جدا ہو جان گیا. پھر امر ربی نال دوبارہ جدو سور پھونکیا جائے گا پھر وہ خوفناک آواز سن کے جانا جسمہ جو بڑھ جان گیا اور قیامت مظاہرے کھڑے ہو جاتا. تو اقبال فرماتا ہے بھی ان سانو او سور پھونکنا پمدا ہے اسرافیل آلا کہ میری نوا میں نہیں ہے ادائے محبوبی، کہ بانگے سورے سرافیل دل نواز نہیں. کہ ان قوم گئی ہے سائے ہوں ستی قوم نو جگاون واسطے سانو کھرواتے کوڑا بولنا پوندا ہے. بھئی مردہ قوم جو شاید کوئی اٹھ پوے. سمجھ آ گئی شیر دی؟ کہ ویسے بھی سیانے آدھے ہیں نشئی ہوگا نا بندہ نشئی تے اونوں جناب کھٹی شاید ویندی ہے، کھٹی لسی یا نیبو وغیرہ بھئی اون دا نشہ اتر جاوے. ایویں ہوندا ہے نا. اور یہ نشی آڑا جیڑا سلسلہ ہے یہ بھی ایک پانی ہی ہے نا، پانی ہی ہے. جمیں اگے 5 آب ہیں اے شر آب ہے، وہ 5 آب اے شر آب ہے. شر دا معنی فتنہ فساد ہوتا ہے اور آب دا معنی پانی ہوتا ہے. تو نتیجہ کی نکلا ہے شر آب. یہ پانی پیتا نہیں تے فتنہ اٹھیا نہیں. اللہ تعالیٰ صدقے حبیب دے سانو سچی توبہ اس تو اور اپنی پناہ عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے آیا مبارکہ میں جڑی تلاوت کیتی ہے والذی یصلی علیکم و ملائکہ، وہی ہے جو درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے. کین پر یہ مسئلہ تا تُسا سارے جاندے ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور سلام. یہ تو عام مشہور مسئلہ سنے ہویا نا. میں یہ مسئلہ جناب نو سمجھانا ہے کہ اسا درود پاک پڑھنے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم. آل پاک تے بھی درود پاک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات پاک تے درود پاک اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینج درود پڑھو میری آل تے بھی پڑھو. یہ سو سارے جاننا ساڑھا ایمان عقیدہ ہے درود پاک پڑھن تو کوئی بڑا اور وظیفہ ہو سکتا ہے. یہ
اتنا عظیم وظیفہ ہے درود پاک، یعنی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذوات مقدسہ تے درود پڑھنا۔ یہ مشہور آیت پاک ہے ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی، اور یہ بھی سورت احزاب دے اندر ہے، یہ سورت احزاب دے اندر ہے، تے اگلی بھی سورت احزاب دی ہی آیت ہے۔ یہ دونیں آیتاں سورت احزاب دے اندر ہیں، لیکن تو سا کدے آئی تک یہ مسئلہ سنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل دے اتے تے درود سلام ہے، تو کیا صحابہ پاک تے بھی اللہ تعالیٰ اور ان دے فرشتے درود بھیج دین کے نہیں؟ یہ کدے سنے ہیں مسئلہ؟ بول دے نہیں سنے ہوئے؟ یہ مسئلہ میں سمجھانا ہے، اور ساڑھے اندر جڑی مرض داخل ہوئی ہے وہ صرف ساڑیاں انہا سستیاں تے کمزوریاں تو ہوئی ہے۔ آج ساڑھا علمیہ یہ ہے، حضرت آتا سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کشف المجوب دے اندر بیان فرماندے نے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا دا نظام ترائے طرح دے لوگاں دے توسط نال بنایا ہے، حاکم، عالم، پیر۔ کنے ہو گئے؟ تین۔ حاکم، عالم، پیر۔ حاکم دا کام کی ہوتا ہے؟ عدل و انصاف قائم کرنا، ظلم دا خاتمہ، جرم دا خاتمہ، نیکی نو پھیلانا، برائی نو ختم کرنا، معیشت روزی رزق دا انتظام کرنا۔ یہ کن دا کام ہوتا ہے؟ حاکم۔ بول پو حاکم۔ میں لگتا ہے سارے بیلی سرخی لائی بیٹھے۔ یہ کن دا کام ہے؟ حاکم دا۔ عالم دا کام کی ہوتا ہے؟ حرام حلال تے حق باطل نکھیڑ کے دسنا۔ یہ کام کن دا ہوتا ہے؟ عالم دا۔ اور پیر دا کام کی ہوتا ہے؟ اور تزکیہ نفس، اور جڑی میں گال شروع تو کی تھی دل چو دنیا کڑھنی، تو جتھاٹا دل آپ دنیا نال رنگیا ہویا ہے تے آمن آلیا میں دنیا ہی منگنی ہے بھائیا، سمجھ نہیں آئی؟ تو دنیا دار کل گیا دنیا ملے گی، اور جس کول دین ہوئے گا اندھے کول تو جانے گا تو تیرے دل جو دنیا دی طرف ختم کر دے گا۔ پیر باو فرمائے نا کامل مرشد سوئی جو غم ٹکڑے دا میٹے ہو، انہوں مرشد کامل آندے نے جیڑا تیرے دل چوئے ٹکر دا فکر کاڑ چھنڈے۔ یہ ہون ٹکر سانو سیدھا نہیں ہومن دیندہ پیا، جدوں دیا سا ٹکر آرہ راہ ملیا ہے نا، راہ برانے ادھوں دا لکتوری ساڑھے سیرے چمجدہ پیا ہے، جدوں دا راہ برانے ٹکر آرہ رستہ ویکھیا ہے ادھوں دا لکتوری ساڑھے سارتے مجدہ پیا ہے۔ انہیں ٹکر کینے ختم ہوتا ہے؟ جدو کامل دے درد تے جاسے تے تیرے دل چو دنیا ختم ہو جاسی اور دین دا درد عطا کر دے سی۔ یہ ہے اصل ہدایت در رستہ۔ تاں کر کے اقبال فرمان دین قوم دے بارے، ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے مگر جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی وہ یہ دل نہیں۔ اقبال فرمان دیں کہ بڑے قوم نو جگاوان آلے ہمدے رہ لے، اقبال فرماندہ بے قوم دیو مٹی آدم آلی بدل گئی ہے، کہ مٹی بدل گئی ہے کہ جنہیں اخروٹ رکھیے چاہتا نا گنبد دے ہوتے تے اخروٹ نہیں ٹھہردا گنبد دے ہوتے۔ اقبال فرماندے نے میں آج دے مسلمان دے ہوتے تربیت اثار نہیں کر دی ہے، تربیت عام تو ہے مگر جوہر قابل ہی نہیں۔ بھئی وہ جوہر ہی نہیں جڑا تربیت نو قبول کر سکے۔ دیکھو نا تسی ذمہ دار بندے بیٹھے ہو، تساں جو فصل اچھی چانی ہوئے، اچھی فصل چانی ہوئے زمین چو تے
اچھی فصل دا تو تسی سارا طریقہ نہیں جان دے ہو بھئی اچھی فصل جڑی ہے وہ کیویں زمیندار دے گھر آندی ہے ان دی ہستے چند چیزاں دا خالص ہونا ضروری ہے پہلی چیز ہے کہ زمین زرخیز ہوئے دوسری چیز ہے کہ بیج اصل ایک نمبر ہوئے کھادا گھنیا 2 نمبر بھی نہ ہوئے زمین اچھی ہوئے بیج اچھا ہوئے اور تیسری چیز ہے موڑوں دے اٹھے محنت ہوئے چوتھی چیز ہے موڑوں سے فصل دی حفاظت ہوئے موڑی فصل گھارو سی نا انہا چاہوں چیزاں جو ایک بھی ہٹ جاوے تے پوری فصل آ سکتی نہیں یہ 4 چیزاں زمیندار ہر جاندہ ہے کہ 4 چیزاں ضروری نے زمین دا زرخیز ہونا بیج دا اچھا اور آلہ ہونا محنت رج کے کرنا تے موڑ حفاظت کرنا جی ہون بیج بھی اچھا ہوئے زمین بھی اچھی ہوئے محنت بھی پوری ہوئے تے فصل دی حفاظت تو نہ کرے تے سچی دے سے فصل گھار صحیح آ جاس نہیں نہ آنی اور ای آخری نتیجہ نکلنا حفاظت دے ہوتے ان تُساں زمیندار بھائی بیٹھے ہو ای فصل دے واسطے تُساں ہر ایڑے آئے زرائت آڑے بیلیاں نہ رابطہ رکھ دے ہو کہ کونا او جی ہون آئے مراز آئی کھڑی ہے آئے سن دیئے وہ نہ کھڑا آئے سپرے مار ایمیں نا بھئی یہ فصل بچانا چاہنا ہے نا آئے علاج ایندہ کر تے فصل تاں بچنی ایمیں تے کدے کسے یار احتجاج کیتا ہوئے اکھیا زرائتیے جیڑے نا یہ تا ہیں نہیں بڑے ساخت اکھے سارے کیڑیاں ماری جاندے نے کدے کسے بھئی آکھیا اوہ سنجنوں کدے کسے آکھیا بھئی آئے جیڑے زرائتیے دوائیاں دے دے کے سپریمان نال زمیندار سارے کیڑیاں موج کیتی جاندے کدے کسے احتجاج کیتا ہوئے کوئی پیسے جیبوں دینے پھر فصل سپرے مارنی بکیڑیاں تو فصل باچ جاوے ایمیں نا تیہا تو خوش ہو کے پیسے دینے ایمیں تاکہ فصل باچ جاوے انہیں سونا فصل ڈیٹ بھرن آئی اے فصل ڈیٹ بھرن آئی یہ ڈیٹ بھرن آئی فصل دیاں تو شرطہ سارے انہوں یاد ہے جوڑی فصل ایمان آلی ہے اس فصل نو جڑے کیڑے لگے ہوئے نے اور انہاں کیڑیاں نو جدو کوئی حق کالا سپرے نہ چھٹا مریندا ہے اسے لئے احتجاج شروع ہو جاتا ہے یار ساختی بڑا معاملہ ہو گیا ہے سمجھ نہیں آئی ہے ڈیٹ بھرن والی فصل واسطے ہر چیز گوارا ہے پیسے پلیوں دے کے یار ایمان والی فصل بچاون واسطے مفتی اسی نہیں بچانا چاہتے ہیں تو معلوم ہوا سانو فصل نال ایڈا پیار کوئی نہیں ہے اور ایمان والی فصل اگر بچانا چاہتا ہے تو مومن مرد ہوئے مومنہ عورت ہوئے شریعت دے کنڈے تے ہوندے حقوق خامد بیوی دے ہوئے پھر وہ جڑی نسل رب تعالیٰ عطا کرتا ہے پھر وہ دی حفاظت ہوئے تے مڑتائی بابا فرید بندا ہے نا تائی میرے علی بندا ہے تائی شمس العارفین بندا ہے تاہی لجپال بندا ہے تاہی خواجہ شفیع ورگے بندے ہیں تو عرض کرن دا مقصد ہے سونا اساں ہونے ڈھیٹ ڈالی فصل دی ہر ایچ نوچ جاننے ہیں چھٹوں مولویانوں کو پتا ہے فصل دا کیڑی دوائی لانی سونا ٹھیک ہے سانو کو نہیں پتا اس فصل دا تے جیڑی فصل دا وال مولوی جان دے نا جنہ تیرے آستے مگرو دعا آستے ہاتھ چامنے نا جی او فصل صحیح لینا چاہنا ہے نا کہ بڑو بھی حق کاڑا تو سوا اور تو کدوں لبڑی نہیں ہے کہ جی او دے ایسا تالے بھی نہیں ہے تو موڑ بھائیا گلی ڈنڈا ہی کھیڑنا ہے اور نہیں تھے موڑ اپنا ایدو چھکا ماریا چوکا ماریا
ہور نہیں تے لڈو آ گئی کہ ہور کائی شاوی ہون خیر نالے نہ کھیڑا تو تاپ آزاد ہو گیا ہون کھیڑ ایسی ہے آئی ساڑے کوڑ ہر جیب وچ ہر کھیڑ ہے کہ کون ہر جیب وچ ہے نا ہر کھیڑ جیب وچ تے ہون بھائیا یہ کھیڑ ہے جدی آئی ہے کہ ماں باپ دور ہے یہ دی تفصیل دی ضرورت کوئی نہیں ہر بندہ جانتا ہے میں صرف اتنا دسدا پیا بھئی اس ہون فصل ساڑی کیویں اجاڑی ہے اس کیویں فصل ساڑی اجاڑی ہے ایک ہے اصل ایک ہے نسل ایک ہے فصل موڑ ہے وصل وصل دا معنی ملنا ہے رب حقیقی نال ملاقات ہے وصل یہ وصل چوتھی جگہ تھے ہے پہلے اصل ہے موڑ تھے موڑ فصل ہے موڑ اولاد نسل ہے تے موڑ وصل اگا جا کے تو عرض میں کر رہا ہوں والذی یصلی علیکم و ملائکہ وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے کن پر اللہ تعالیٰ اتھے ذکر نہیں فرمایا بھی کن دے اتے نام تا کوئی نہیں دوسری آیت پاک جو نام پاک آ گیا یصلون علی النبی اتے جو نام پاک آ گیا ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پاک دے اندر نام کوئی نہیں کن دے اتے پر ضمیر دا اشارہ ہے علامہ صاحب بھائی چھڑ جان دے اسے میرے تو آلہ بالا ہے علیکم والذی یصلی علیکم قوم او قوم دعا نہ سمجھایا دعا نکتیاں قوم اچھا ہون اتھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی وہی ہے ہوا اس میں اشارہ ذات باری تعالیٰ دی طرف ہے اللہ تعالیٰ والی اشارہ ہے کہ وہ تو مراد کون ہے اللہ تعالیٰ دی ذات یصلی وہ درود بھیجتا ہے علیکم تم پر وہ ملائکہ اور اس کے فرشتے کس واسطے بھیج دینے لے یخرجکم من الظلمات الی النور تاکہ توانو اندھیرے چکڑ کے نور وچ لے آ وکان اللہ بالمومنین رحیما اور اللہ تعالیٰ مومنہ دے اتے بڑا مہربان ہے دیکھو نا رب تعالیٰ دا اندازے نزول قرآن پاک وکانا بالمومنین رحیما وکانا بالناس رحیما نہیں ہے اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحم کرنے والا ہے یہ نہیں ہے مومنین مومنہ تے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے تو ہوا وہ کون اللہ تعالیٰ دی ذات پاک ایک اور مقام تے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویسے انداز ہے عظمت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال علم غیب دے حوالے نال سورۃ تکویر دے اندر حافظ صاحب ہو قبلہ تسی حافظ ہو اب آیت مباد متاثر نہیں میں نو علی الغیب بدنین ان پہلے الفاظ مبارک مستاذر نہیں ہاں وما ہوا اور وہ وما ہوا اور وہ جو اللہ غیب غیب بتانے پر بھی جنین بخیل نہیں پیتھی و ضمیر ہوا ہے والذی ہوا اللہ غیب بتانین اور وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں کون اسا آنکھنے جتنے علماء حق اہل سنت و جماع مفسرین ہیں انہاں بالاجماع عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو لے کے مفتی احمد یار خان نعیمی تک سارے آئے لکھیا ہے کہ ہوا تو مراد ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جدو ہوا تو مراد اشارے تو مراد ذات پاک ہے تو ترجمہ کی ہویا
وہ یعنی وہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، وہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ دعا بیلے بھی کھڑو گیا تفسیر چاہ کے اس بھی آئی چکیتی اس آکھیا ہوا تو مراد اللہ تعالیٰ دی ذات ہے، ہوا تو مراد اللہ تعالیٰ دی ذات ہے، وما ہوا علی الغیب بدنین، اور وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اس بھی تفسیر چاہ لئیے تو اپنے بیلیاں میں چاہ لئیے، وہ اپنی سنائندہ ہے جی، اپنی سنائندہ ہے، وہ آندہ ہے اللہ غیب دسانے چ بخیل نہیں، یہ آندہ ہے نبی غیب دسانے چ بخیل نہیں۔ عوام بیچاری پائے گئی روڑے چ، تے وہ بھی گل کرتا ہے قرآن پاک چو، یہ بھی گل کرتا ہے قرآن پاک چو، یہ مولویاں روڑے گاتے چھٹے نہ چکلے جا بھی ایویں ہے نا۔ اچھا سچی دسیا ہے گھر جو چور ٹاپ آوے کٹ گھر وہ چوری کر لوے تو انہوں پتہ چل جاوے تے چور نو تسی ناپ لو تے چور اگو قرآن پڑھنا شروع کر دے گے، آخر میرے کو سورت یاسین دی تلاوت سنائے بڑی انداز ہے سنائی سا، جیڑی سورت آخر میں تلاوت سنائی سا انہوں گھر آڑا ہوں دے کوڑو قرآن سن سی یا کود نال کو ہو رات کر سی، سچی دسے ہاں مسلمان ہویا تے قرآن سن سی، لیکن اساں تو ساں کی کر ساں اساں اون دی زبان چو قرآن سن کے بھی ہوتے خیال نہیں کرنا تو میرے گھر ٹپیا کیوں، ایویں میرے گھر کیوں ٹپیا، ہن چور سان مارے تے اون دا قرآن اسی سن دے نہیں تے جے کوئی حاجی نمازی پرہیزگار بندہ کدائی کھچ مار پوے چوری دی یا کسی اور گناہ وچ مبتلا ہو جاوے انہوں پولیس نپ لوے، اور پولیس دا جرم ویکھنا ہے یا انہاں نمازاں روزے ویکھنے، سچی دسیا نمازاں روزے ویکھ سی لگنا نمازاں روزے ٹھیک ہے تو اے جرم کیوں کیتا ایویں یار نہ مسئلے وچ آپاں کدے نہیں آندے یار فلانا قرآن پڑھدا ہے تے ٹھیک ہے، فلانا نمازی پڑھا ہے تے ٹھیک ہے، تے وہ تھانے جا کے ان دی ہر شائی بھول جاتی ہے ایک جرم دے مگر، سمجھ نہیں آئی، انہوں دی ہر شائی بھول گئی ایک جرم دے مگر، تے جیڑا سینکڑے جرم کر لگے، سینکڑے جرم کما کے، سینکڑے گھرانوں پہ گھر کر کے جیڑا ایک جرم کرے آپ تو بڑھ خوش ہونے آنا، آپ نا ماشاءاللہ بڑے حاجی صاحب ہیں ایمیں تو ہمیں اپنی فطرت کو بدلنا پڑے گا، تو خیر گل لمبی نہ ہو جاوے، انہوں نے آکھا قرآن اچھے ہوا تو مراد اللہ غیب دسانے چ بخیل نہیں، یہ دلے آکھا نبی غیب دسانے چ بخیل نہیں صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ، اساں آکھیا او بھائی جے دو میں گلہ تفسیر ہیں تے مڑ دو میں مان یہ ہونی اصلاح ہے، ایک ہوتے ڈٹیا رہے ایک ہوتے ایک جھگڑا ہے، اصلاح ہے اگر تمہیں مسلمان کھول کے دو میں گلہ مان وہ تفسیر بھی حق اے بھی حق، اس تفسیر نو سامنے رکھیے اللہ تعالیٰ غیب دسانے چ بخیل نہیں، وہ بھی حق اس توتی اصل ہی عطائی غیب ثابت ہو رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جدو دسانے چ بخیل نہیں تو کنوں دسیا ہوئے، کنوں دسیا ہوئے، اسے نو دسیا جس نو سب تو پہلے بنایا اور جس نو سب تو زیادہ چاہیا اسے نو ہی غیب عطا فرمایا، یہ تفسیر سامنے ہوئے اللہ تعالیٰ غیب دسانے چ بخیل نہیں، پھر تے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا علم غیب ثابت، اور اگر یہ تفسیر سامنے رکھیے سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب دسانے چ بخیل نہیں، اس تو تے صحابہ پاک دا علم غیب ثابت ہوتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو غیب دسانے چ بخیل نہیں تو کینوں دسیا، صحابہ نو ہی دسیا، تا کر کے او فاروق اعظم
جدو کفر دی حالت سن اپنے آپ نہیں پہچان سکتے سن جدو دامن محبوب دی پناہ جا گئے تو شہر نامہ دور حضرت ساریہ دی راہنمائی برباد دے پہ یا ساریہ تک قبل ساریہ پہاڑ 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 ہم عرض کرتے رہ گئے عمر اتنی دور نظر تو کہاں شہر نامند کہاں تو عالم تخیل میں فرمایا تصور میں یہ عمر نہیں نبی کی نظر دیکھ رہی ہے تو وہ بھی تفسیر حق یہ بھی تفسیر حق اللہ غیب دسانے چ بخیل نہیں یہ بندہ ہون دے ناتے سونی گل لگ دی ہے کہ میں اسے دا بندہ میرا اللہ تعالیٰ غیب دسانے چ بخیل ہے نہیں تو جدو اکثر سونا نبی غیب دسنے چ بخیل نہیں امتی ہون دے حوالے نال چنگا لگ سی کہ میں نبی دا امتیاں میرا نبی غیب دسنے چ بخیل نہیں یہ بندہ دا بنیا ہے نفس دا پر امتی نہیں بنیا اجے امتی نہیں بنیا تو اللہ جی یصلی علیکم و ملائکہ جوید صاحب قبلہ تشریف لا چکے تشریف لا چکے مسجد جا پہنچنا اچھا میں نے جدو آ جانا میں نے تھوڑا اشارہ دے لیا جی سمجھا اچھا جی ہوں یہ آیت پاک ہو اللہ دی یصلی علیکم و ملائکہ وہ ہے جو درود بھیجتا ہے کنہ دے ہوتے قوم توجہ بھی میری طرف بھی توجہ کو مسئلہ ہے بھائی توجہ رکھو سائیں نظر نے نظر کو نظر بھر کے دیکھا نظر کو نظر کی نظر لگ گئی آئی نظر ہی بڑی عجیب چیز ہے یہ نظر جتھے لگ جاوے نا موڑے الگ کر چھڑ دیئے کہ سیدھے پاسے لگ گئی ہے تے موڑ رب نال ملا دین دیئے تے جے پٹھے نہ پاسے لگ جاوے تے موڑ رب دے مقابلے چ کھڑا کر دین دی ہے تا نظر ہی تو نظر نظریہ ہی نظر ہے نظریہ ہی نظر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے سوڑا اللہ او ہے جڑا درود بھیجدا ہے قوم تو آنڈے ہوتے یہ جڑی آیت پاک ہے نا آیت درود پاک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ آیت پاک جدو شان نزول جد نازل ہوئی نا آیت پاک یہ تے لگتے آتے ایک اور میں گال عرض کردہ جاما یہ بڑے لوگاں گال سنی ہو سی موبائلہ چ بھی بھری ہو سی بڑی شوق نال سنی ہو سی وہ ایک اپنے معاشرے دا قوم دا بڑا وڈا ہیرو ہے وہ جنہوں ڈوگر ڈوگر آدھے ہو ڈوگر وہ ملازم حسین ڈوگر ہے سنتے رہنے ہاں وہ دا مسئلہ بڑا موبائلہ جو بھریا ہویا اور دوجے مولوی نے مخاطب کر کے آنا ہے آگے صبح جا کے دوجی مسجد والے مولوی نے پوچھی ای نماز تے فرض ہوئی معراج والی رات تے مکے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے تے نماز تا بعد فرض ہوئی تے اس نے صحابہ کی کام کر دیا عام لوگوں سنے ہو کی کام کر دے مولوی دے ٹھیٹے جواب ہے اور جواب کو نہیں ہونا تو تنہوں پوچھے گا ماشاءاللہ روٹی پڑھ رہا ہے کیوں پر مشورہ ہوتا ہے لوگوں دا اس آگے بھی پتہ ہے اس نے صحابہ کی کام کر دے سا نماز تھا اسے فرض کا ہی نہیں آئی صحابہ 2 کام کر دے سا کی کر دے سا 2 کام ایک سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھ دے سا دوجا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کر دے سا ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نہیں ہوندہ رہا ہے بھائیہ اچھا مکے پاک دے اندر تے آیت پاک نازل ہی نہیں ہوئی درود پاک کالی انہوں دے پوڑ نو کیڑے پاسے آپا پلٹ ہو رہی ہے آپا دا تھوڑ سوڑ کے بھائی شہنشاہ ہاں بھاویں کوئی سو رہی سانو گاڑاں کٹ جاوے ایسا نوٹ مارنے ہوندے ہیں بھائیا ہی ایڈی عاشق قوم ہے وہ عید دا دے نا عید دا دے تے مول صاحب عید پڑھائی تے انہوں پیسے تھوڑے ہوئے عید آڑے تے کبڑی کیا مولوی صاحب وہ ہن دعا منگنی آئی چھیکڑ ہن دعا منگی مولوی صاحب یا اللہ اینا دے نمانا رجے بڑے قبول فرما یا اللہ اینا نو دن ٹکنی رات چکنی چکت رکھیتا فرما یا اللہ اینا میری خدمت تھوڑی کی تھی اینا دے بیڑا غرق فرما قومہ کہ آمین قوم بولی آمین یعنی یہ تا ساڑھی حالت جو زائی تھوڑا نبی
یہ پتہ نہیں انا للہ کتھے آ کھڑا ہے، نعوذ باللہ کتھے آ کھڑا ہے، سبحان اللہ کتھے آ کھڑا ہے۔ یعنی یہ اجے تک سانو احساس نہیں میں کتھے کی بول رہا ہے۔ انہوں آنگا پہ صحیح اے صحابہ دوگاں کرتے رہے یا زیارت کرتے رہے یا درود پڑھتے رہے۔ وہ نامرادہ درود پاک آلہ دا حکم آیا ہی مدینے پاک ہی نازل ہویا۔ تو وہ ساڑھی قوم صحابہ کی کرتے رہے، صحابہ اپنی جانہ نو دین دے رستے جن قربان کر کے اس ظلم دی چٹکی چ پچھتے رہے، اور پیارے محبوب نے سونا بنا کے انہوں نے ظاہر فرمایا اور کندن بنا کے نکالیا۔ بلال ورگی ہستیاں دے اتے ظلم یاد نہیں تو انہوں بھئیہ بن خلب دا، تو بلال پاک دا کیا کوئی جواب ہوتا؟ بامیں اگتے یار لٹا لے، بامیں اگتے یار لٹا لے، میرے تن وچ میکھا لالے تے کلمہ نہیں بھلنا۔ سمجھ آئی؟ تو عرض کرن دا مقصد یہ ہے کیا ہون ای مسئلہ جڑا ہے، ای آیت پاک جدو مدینہ طیبہ نازل ہوئی آیت درود، تو صحابہ پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین بارگاہ رسالت حاضر سن۔ تو صدیقی اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی تھی، تفسیر بغوی دے حوالے نال کسی حوالہ ویکھنا ہوئے نا، تفسیر بغوی دے اندر امام بغوی نے سارا واقعہ نقل فرمایا جانے نزول دے تحت۔ ہون ایتھے توجہ صحیح حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ہی رب تعالیٰ تواڈے تے کوئی انعام عطا فرماندا ہے اس دے وچوں حصہ سانوں ہی ملدا ہے، کہ درود پاک والا انعام رب تعالیٰ تواڈے تے نازل فرمایا ہے، این دے وچوں سانوں حصہ نہیں ملیا۔ صدیق نے عرض کی تھی لب ہلے، رب تعالیٰ جبریل نو یہی آیا مبارکہ دے کے نازل فرمایا اور فرمایا محبوب تیری بارگاہ ہے جو تواڈے یار غار کچھ منگیا ہے، کچھ منگیا ہے، اور لب مبارک کھولو اور فرماؤ هو الذی یصلی علیکم وملائکہ، وہی ہے اللہ محبوب جو تواڈے صحابت سے درود بھیجدا ہے اور اس نے فرشتے درود بھیج دے ہیں اور سلام۔ تو صحابہ تے بھی درود سلام قرآن پاک دے حوالے نال ثابت ہے۔ صدیق اکبر پاک دی اس تمنا دے اتے اللہ تعالیٰ نے آیت پاک نازل فرمائی۔ صدیق اکبر پاک دا ذکر پاک آ گیا۔ صدیق اکبر پاک نانکا خاندان کندہ حسن حسین پاک دا، حضرت امام زین العابدین سرکار دا نانکا خاندان ہے۔ تو حسنین کریمین دا ذکر خیر اس مہینے چا اکثر ہوتا ہے۔ ہاں تشریف لے چکے جو ایسا؟ اچھا تو میں دو شعر عرض کر کے نا صدیق اکبر پاک دی بارگاہ دے اندر پھر آپ اگلے موضوعوں سمیٹ دے ہوئے آخر تے منقبت لے ہوئے۔ یہ بعض لوگاں منقبت سنی ہوئی ہو سی، اصلے چی پہلے کو شعر لکھے سن کوئی دیوبندی ذہن دا بندہ ہاں، بڑی پرانی گل ہے۔ وہ بعض دوستاں سنے ہوئے ہو سن کہ ناچیز نے اس دے وچ فضل ربی نال مرشد پاک دی صحبت سنگت دا اور فیض دا صدقہ کچھ اپنی فکر نو ہی وچ اس دے لیا کر یار صدیق تیاری ساڑی ازلا تو اے یاری ہجرت دی منزل بھاری ساڑی ازلا تو اے یاری میری حاضر آقا جانے جند جان کراں قربان میں صدقے لکھ لکھ واری ساڑی ازلا تو اے یاری ہر مشکل سر تے چیساں میں لگیاں توڑ نبیساں ہر مشکل سر تے چیساں میں لگیاں توڑ نبیساں
لکھ روکے دنیا داری ساڑی ازلاں تو اے یاری ساڑی ازلاں تو اے یاری میں آقا راز چھپایا ابو جال نے ظلم کمایا کتا زخمی چیرا ناری ساڑی ازلاں تو اے یاری لا تازن ان اللہ رب فرمایا جبرائیل پیام لے آیا ان کچھ نہیں کر سکتے ناری ساڑی ازلاں تو اے یاری ساڑی ازلاں تو اے یاری اتنے کو شیر انہاں لکھے سن اگلے ان شیر ناچیز فضل ربی ہے اصل ساڑا اپنا کیے اسے شیخ پاک دی صحبت ہے ساڑا کیا اپنا بعض لوگ ذکر کرتے نا مولا علی پاک دا بھی وہ بستر سے لیٹ گئے فضیلت حق ہے ساڑا سنیاں دا ایمان ہے اور یہی ساڑی پہچان ہے لیکن سونے انہاں نو جیویں جیویں رتبہ دیتا ہے اونج مننا یہی سنی دی شان ہے جیڑا ساتھ غار ستایا سونجا بستر تے علی نبی فرمایا نہیں ملنی اے جئی محبت سچیاری ساڑی ازلاں تو اے یار ساڑی ازلاں تو اے یار ڈنگ کھاوا زہر پچاوا نہ پیر سراخ تو جاوا اے نیند حضور تے تاری ساڑی ازلاں تو اے یار ساڑی ازلاں تو اے یار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا دے اتے ہر ایک دے احسان دا بدلہ دے چلیا ہاں صدیق کو ہے جس دا بدلہ رب حشر والے دے عطا فرمائے گا یہ اس شیر ہے جس دا احسان اجے رب نے چکاونا روز معاشر درجہ عالی پاونا والا صوفا یردا ویخ لے فرمان غفاری ساڑی ازلاں تو اے یار چشتی مال جانوار کے بنیا غلام تائیوں بعد از نبی ہوتا بنیا امام کیوں سڑ دینے لوگ غداری ساڑی ازلاں تو اے یار ساڑی ازلاں تو اے یار کاری یار صدیق تیاری ساڑی ازلاں تو اے یار تو صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جدوں میں تو انہوں کوئی انعام عظمت شرف عطا فرمایا ہے اس کا حصہ سانوں بھی ملتا ہے تے درود پاک علی فضیلت شان شرف اسا شامل نہیں ہوئے ہاں تو اللہ تعالیٰ آیت پاک نازل فرمائی سونا لب مبارک کھولو وہ والذی یصلی علیکم و ملائکہ وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں تو ایک قوم دی ضمیر اولین مخاطبین صحابہ اکرام دی مقدس جماعت ہے جتنے قرآن نازل ہوتا ہے پہلے مخاطب کون ہے صحابہ پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین تو ان صحابہ پاک دے اجمالی میں ذکر کر دینا اور اس کے بعد بالکل وقت اپنا کافی تسلیم اپنا منتظر ہو علامہ صاحب قبلہ دے تشریف لا چکے غالباً قریب ہے تو میں تو آڑا درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا اور ویسے میں گزارش کرسا سارے دوستانوں کہ آپا جو محفلہ کرائنے ہاں وان پوانیاں تھپاں وڈے خرچے بھی کرنے ہاں ایمیں نا پہ جتنا مر خرچہ چرچہ دا ہونا ہی ہے نا وہ مر جتنا وڈا خرچہ اتنا وڈا چرچہ نتیجہ نکلے دھرچہ دھرچہ دھرچہ
ہے یہ شروع پیڑو ہوشی نقیب صاحب مرنات خان صاحب مر نقیب صاحب مورو لفظ جوڑی جاسے تے بیڑی بوڑی جاسے مثلا میں تھوڑا جہاں میں تیرے نقل کر کے دستا پہ ہونا دی یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے شمس و قمر ہے شام و سہارا ہے برگ و سجر ہے تیغ و سفر ہے قید و ذاتی برانا و بادی بلندی و پستی خمار و مستی وجود و ہستی عبادت پرستی یہ ولایت ہے غوثیت ہے قطبیت ہے امامت ہے رسالت ہے خلافت ہے نعمت ہے یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے ایک محبوب کے حسن کی کرشمہ سے سمجھ آئی سچی دے رب دے گھارے چ بیٹھے ہو وہ سمجھ آئی نا وہ تھے تمہیں کھڑیاں کر کے دے دوست برادر اکھے وہ ماں کھڑیاں کرا کے جنت دے کر دے گئے بھائی سچی گل ہے جیڑی جنت آمنا دے لال میں دسی ہے نا وہ جنت جامنا سے بلال ورگا کمال چاہیدا ہے کوئی دجال نہیں ہے جو چاہیدا کہ جڑا جو مرضی تک دے میں جنت تیرے پیو دی ہے اللہ تعالیٰ جنت کا مول رکھا ہے قرآن پاک وچ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ تعالیٰ فرماندا بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں دے جان تے مال خرید لے نے بان لهم الجنہ اور بدلہ انہاں نو جنت عطا فرمائی ہن جان تے مال جیڑا دیوے جنت انہاں دی تے وہ لائے گئے جنہاں جان مال واریا وہ جنت دے مالک بن گئے تے ساڈا مال کنے ہوندا ہے مال ساڈا کنے لگدا ہے ساڈا مال لگدا ہے بچہ ہن وڈیرا تھوڑا جہا ہو گیا ہے ہن موبائل تو بغیر روٹی نہیں کھاندا بچے منہ بٹا لیا موڑ ماں آکھیا سنیے میں سنیا بال کال دا پکھا تو پیسے آنو آگے لاؤں اور تو جا کے لا کے دے چپال روٹی نہ کھا لے ساڑھے بھائی یہ میں لگ رہے اگلی مور تو صاحب سیانی قوم ہو میں ادھے نہیں جانا چاہتا اگے تو صاحب سیانے ہو عقل مندہ اشارہ کافی آستا تو سنگیو جان مال جڑا دیوے رب فرمایا جنت ہو گئی اچھا جی وہ مولوی صاحب ہے کو چوکھے ہی جناب سخاوت کریں لگ پہ ممبر شریف تے پائے کے نا میں کہا ماشاءاللہ سونے دا ذکر سجایا ہے تے ابو بکر صدیق نے فرمایا جیڑا ایک درہم میلاد آستے دے میں کانا رفیقی پھر جنہ اکھرو میرے نال جنت ساتھی ہو سی بھی ایک درہم نال لبھدی پئی ایسیاں جھوٹیاں من گھڑت رویتاں کسے سڑا کے قوم ہونے تھے پہنچ گئی ہے کہ حق کوڑا لگتا ہے جدوں ایک بندہ جھوٹ سنن دا عادی بن جاوے نا تو انہوں سچ کوڑا لگتا ہے پر ہوندہ چنگا ہے کوڑی شائع ہوندی چنگی او چوکھی سخاوت کر بیٹھا اسا کہ ماشاءاللہ سونے دا میلاد منایا تے جنت وچ تساں گئے اے ہاتھ چوک کے آکھیا ہے نا تے تساں جنتی پہنچ جانا ہے تساں ایک کو ہے نات خان آمد علی حاکم سنے ہو قوم دا کڑے دا وہاڑ ہویا بھائیا ڈار کے گال کرنی تھم دیئے بھائیا سمجھ نہیں آئی پھر قوم دا تا ہیرو ہویا ہو اونچائی بال بڑی پرانی گال لے کر اٹھے باگیا بیان تے دے اتھے وہ نات اون دی لکھی ہوئی ایک بیلی پڑے پہ ہاتھوں دا معذور تے پڑے پہ آگے دوزخی نہیں میں جنتی ہوں چونکہ میں سونے کا امتی ہوں تو ہمیں سن دے رہن دے آخر میں دوزخی نہیں میں جنتی ہوں کیوں سونے دا امتیاں میں کہا امت کتنے مانے اچھے امت کتنے مانے اچھے
خیال حضرت نہیں لکھا بے عذاب و عذاب و حساب و کتاب تابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام. بے شک لکھا ہے مگر تو نال حضرت بنیا کھڑ نام مراد استنجے دا پتہ نہیں. اعلیٰ حضرت جڑا شعر لکھا ہے سمجھا کے لکھا ہے امت تین قسمات ہے. کتنی قسمات؟ تین قسمات امت. حوالہ کسے دیکھنا ہوئے ماد نے کرم سید اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کرمہ والے انہوں نے ملفوظات بعد نے کرم انہیں اندر لکھیا امت تین قسمات. دو تک قسم عام علماء بھی بیان کر دینا. ایک پہلی قسم میں امت دعوت. کیڑی؟ امت دعوت. دوسری قسم میں امت اجابت اور تیسری قسم میں امت مطابت. کتنی قسم ہوگی؟ تین. امت دعوت تو کافر بھی ہیں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں قطری بھی ہیں کیونکہ دعوت کے ہر ایک سے نہ رسالت دی. یہ تو امت دعوت ہی تو سارے سمجھ آگی. دوسرا ہے امت اجابت. وہ ہے جنہ مان لیا اجابت قبول کرنا یعنی جو سونے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب والوں لے کے آئے نے نا انہوں منو آن تعظیم تے ادب دے نار حق مننا نالا امتی بڑھتا. سمجھ آگے انہیں تھے مننا ایسے چھے عملی کتائی مننا ہے عمل کتائی آ گئی. اجی میں ایسا تو ساہ گناہگار ہے. یہ دوسری قسم امت اجابت. تیسری قسم میں امت مطابت. کیڑی؟ مطابت یعنی انہاں مان بھی لیا اومیں چل کے بھی بکھا چھڑیا اومیں عمل کر کے بکھا چھڑیا. او بھامے بدر آلے ہومن بھامے عود آلے ہومن بھامے حنین آلے ہومن بھامے خیبر آلے ہومن بھامے بیت رضوان آلے ہومن 1,24,000 سے آپا جنہ منے آمی اور چل کے بھی بکھا چھڑیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ. اور سمجھ آ گئی یہ اور بھی ایک روڑا بنیا ہویا کہ امت بن کے چلو امت بن کے چلو امت بن کے چلو. ایک دوسرے سے سلام لینا چھوڑ دیا ہے. ہمارے نبی تو بچھڑوں کو ملانے آئے تھے تو ہم نے سلام لینا چھوڑ دیا امت بن کے چلو. پہنچنے والے پہنچ گئے اس کو میں اشارہ کر کے اگر چلنا تو او سونا اس آکھیا کہ جیڑے جتنے آئے انہیں جنتی ہو سارے مولوی نو پیسے پانڈو کوئی سڑے ہویا باپا ویچ بیٹھا جنہوں کو دین نتڑا بھائی او اٹھی جاؤ اس مولوی دے سارے پیسے جا کے بوچھے. مولوی بدلی گیا جیڑا آگے پیادا نا جنتی ہو سارے اس آکھیا باپے نو تم جنمی ہے تو جنمی ہے. کہا کیوں مولوی صاحب خیر ہے میرا حق مار لے میرا حق سارا مار لے. بزرگاں فرمایا مولوی صاحب اے جیڑے انہوں جنت باری بیٹھا ہے تو سارے حاجی نہیں انہوں تو کدے کسی نے حق نہیں مارے دودھ وانگ صاف ہے. ای باہر جو مرضی کرتوت کریں تے وجہ کر کے تیری ماں پھالے چاہ جاگن تے جنت جی بڑھ گئے. سمجھ نہیں آئے تو سمجھ گئے اس کو مقصد سمجھا منائے سونا موڑ نال کو وظیفے ہی ہو جائے چاہتا سدین آکھے آئے جیڑا کسے دا ٹانڈا پان لینا آئے جناب امرود تروڑ لینا مالٹا تروڑ لینا وہ یہ تھا آکھے سبحان اللہ نال معاف ہو جاتا. جٹاں دے بارے نیارے نہیں مولویاں کر چھڑے بھئی ایک دوسرے کی واہی نو اجاڑو. سمجھ نہیں آئے ہون اجاڑن دا دسنا وظیفہ پہ آئے تے راہ اجاڑن دا فصل دا جی میں شروع تو تانوں دسیا فصل والی گل
وہ قبلہ استاد صاحب واقعہ سنایا تو استاد صاحب قبلہ پر جواب بھی ارشاد فرمایا. آپ انہاں سارے دوستاں نو فرمایا بھی چلو ویلیو وہ جڑے مولوی یہ مسئلہ کیتا ہے نا اون دے ڈیرے تے چلا ہے سارے کو بچی کھول لوے کو کٹھی کھول لوے دیکھو مولوی آکے کی بکن سبحان اللہ سبحان اللہ اسی مولوی صاحب 100 واری پڑھساں ہے چا اٹھے چلو فروٹ دے اٹھے ایک واری تے اسی 100 واری دے پڑھساں کہ اللہ اللہ خیر صلی جی میں ان مولوی مسئلہ سنائیں دے انہوں 99 قتل آ واقعہ صحیح ہے. ایک تا مولوی پورا نہیں سنائیں گا دوبا نتیجہ غلط کر نتیجہ غلط کر واقعہ تو سا سنے ہویا مشہور واقعہ یہ بنی اسرائیل کا شخص آ اس 99 قتل کیتا ایک دن دل لے چاہے میں خیال کی تو ذرا بلو ہی آیا خیال بھی آخر مرنا ہی تے کی جواب دے سے وہ ایک مولوی کون بھاگ گیا مسئلہ پوچھ مولوی پورا دین نہ آ جانتا ادھورا ہاں پورا نہیں ہے مولوی ساکے مولوی صاحب میں 99 قتل کر بیٹھا کوئی بخشا ادھر دھریا وہ ساریاں گردانہ پڑھ چھڑیاں مولوی نے ساکھا لڑے 99 قتل یہ تھے ایک دی معافی کوئی نہیں وہ جہنم میں چیتے تو تیمو اللہ تعالیٰ جہنم دے ہیٹھ لے گڑے چھٹنا اور جو پورا عالم ہوندہ تھی انہوں رب دی رحمت تو میوس نہ کردا انہوں رب دی رحمت تو میوس چکیتا سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خنجر اٹھایا دے مارے 100 پورا ہو گئے کتنا اس 100 پورا کیتا آپ ہر دوے تریے سال ٹیسٹ میچ تے ارلے پرلے میچ آپ سینچری پوری کرن دا شوق آپ نو ہوتا ہے بھئی سینچری پوری ہو جاوے چلو کوئی ساڈا نمبر بھی سینچری ایچری آ ہی جاوے نا ایویں نا میں انہیں گیند بیچاری کٹیندی کیوں کھتو ہوتا ہے فوٹ بال ہوتا ہے وہ انہوں دیا لگتا مار مار کے کو ایدو لگتا تھی ایدو لگتا وہ کسی بزرگ فرمایا بھائی ای ہے اندروں ویلا فوٹ بال تاں انہوں زیادہ ٹھوٹے لگ دے پائے نے سٹا تاں زیادہ مجدیاں پہیانے ای اندروں ویلا ہے سمجھیا اپا بھائی آئی اندروں ویلے ہاں تاں لیتر کھاندے پائے ہیں کافر دے ہر ایک دے ہوتے کہتے مسلمان غالب ہاں آج کتھے حالات پہنچ گئے وہ اقبال ہی گل کی تھی تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے کلندرانہ اقبال آتا ہے تیریاں سوچا موک گئیاں مسلمانہ کدے وقت دے ہاں کہ ایک غازی سلطان محمود غزنوی ورگا ایک پورے لشکر کے غالب ہوتا تے آج کروڑاں دی تعداد چھائے اساں تے کیوں تھلے آئے کہ ساڈا ضمیر مر گیا ہے ضمیر ختم ہو گیا ضمیر زندہ تو سوال جواب کی تمیز ہے باقی ضمیر مردہ صحیح گل مکائیے اپاں عرض کر رہا اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تے کون درود بھیجدا ہے کون درود بھیجدا ہے کوئی انہیں نہیں عرض کی تھی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جی میں آل محمد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیج دے ایمان علیہ نے حکم ہے ایویں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صحابہ دے درود بھیج دینے پہلا مصداق صحابہ پاک ہے تو صحابی دا معنی کی ہوتا ہے بھائی سارے دوست بیٹھے اور میں اپنے موضوع مقیدہ پہ صحابی دی تعریف کی ہے صحابی کسے کہتے ہیں ماشاء اللہ صاحب تشریف لا چکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت